پاکستان کی آن بان شان ہمارے ملک کی فضائیہ ہے جو کسی بھی لحاظ سے کم نہیں۔ پاک فضائیہ کے ماہر پائلٹس تو پہلے ہی دنیا پر اپنی دھاک بٹھا چکے ہیں۔ دشمن ان کی مہارت اور پھرتی سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اب پاک فضائیہ کے طیاروں کی بھی دنیا دیوانی ہوتی جا رہی ہے، جس کی حالیہ مثال پاکستان اور عراق کے درمیان ہونے والا 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہے، جس کے تحت عراق پاکستان سے 12 JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے جا رہا ہے۔ اس معاہدے نے بھارتی حکومت، فوج اور میڈیا کو حواس باختہ کر رکھا ہے۔ اگر بھارت کے اپنے لڑاکا طیارے تیجس کا موازنہ پاکستانی JF-17 تھنڈر کے ساتھ کیا جائے تو بھارتی فضائیہ کی پریشانی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ جنگی ماہرین کا کہنا ہے پاکستان کے JF لڑاکا طیارے F-16 فیلکن کے جیسے ہی ہلکے وزن کے ہیں اور اسی کی طرح ہر قسم کے موسم میں زمین اور ہوا میں نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تیجس ابھی تک کسی جنگی میدان میں بھی کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ نہ بھارتی ایئر فورس کے سوا دنیا کے کسی ملک کی فضائیہ نے اسے خریدنے کا رسک لیا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ بھارت کے MiG-21 کی طرح تیجس کے بارے میں بھی ڈر یہ ہے کہ یہ بھی ایک اڑتا ہوا جدید تابوت ہے۔ جیسلمیر والے فضائی حادثے نے ان خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔ دونوں جنگی طیارے تیجس اور JF-17 طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے آراستہ ہیں۔ تیجس کی طرح ہی JF-17 طیارے میں اپنے اہداف کو لاک کر کے نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی ٹھیک اپنے نشانے پر ہٹ کرنا، اور اس حوالے سے چین اور پاکستان کی ایکوریسی دونوں میں فرق شراکت سے تیار کردہ JF-17 بہت آگے دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف عراق سمیت 5 ممالک پاکستان سے JF-17 طیارے خرید چکے ہیں تو دوسری طرف بھارتی لڑاکا طیاروں تیجس کو بطور ٹرینر طیارے خریدنے کے لیے بھی دنیا کا کوئی ملک تیار نہیں ہو رہا۔ چند برس قبل ملائیشیا نے تیجس کی خریداری کے لیے بھارت سے جاری مذاکرات کو ختم کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے ٹرینر لڑاکا طیارے FA-50 کی خریداری کا معاہدہ کر لیا، جس سے بھارتیوں کی بہت سبکی ہوئی کہ جو تیجس کو اسرائیلی اور بھارتی ٹیکنالوجی کے اشتراک کا شاہکار قرار دیتے ہوئے، یعنی کاغذات کی حد تک 4.5 جنریشن کا لڑاکا طیارہ ثابت کرنے پر مصر ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع جیسلمیر میں حال ہی میں ایک ہندوستانی پائلٹ نے انتہائی غیر پیشہ ورانہ انداز میں افراتفری کے ساتھ فل فنکشنل تیجس طیارے سے ایجیکٹ کیا اور اپنے طیارے کو آبادی پر گرا دیا۔ اس واقعے نے بھی تیجس کی عالمی مارکیٹ پر بہت منفی اثر ڈالا ہے، جو پہلے ہی کچھ اچھی نہیں تھی۔ تیجس نے اپنی پہلی پرواز سن 2001 میں کی، جبکہ JF-17 کی پہلی پرواز سن 2004 میں ہوئی۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے مختصر عرصے میں عالمی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا لی اور پہلی پرواز کے 1 عشرے بعد ہی دنیا بھر میں ہونے والے ایئر شوز میں حیران کن کارکردگی دکھاتے ہوئے عالمی مارکیٹ میں مقام کے خریدار بھی بنا لیے۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوں یا LOC پر پاک بھارت فضائی جھڑپیں، JF-17 کی ایک قابل فخر فل آپریشنل وار ہسٹری بھی ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کے عراق کے کامیاب دورے پر دنیا بھر کی نظریں ہیں اور عالمی میڈیا میں یہ تبصرے جاری ہیں کہ پاک فضائیہ نے مختصر عرصے میں ٹرینرز اور لڑاکا طیاروں کی عالمی مارکیٹ میں اچھی ساکھ بنا لی ہے۔ بھارتی فضائیہ بھی حسرت بھری نگاہوں سے اس وزٹ کو دیکھتی رہی، کیونکہ خود بھارت بھی کچھ عرصہ قبل تک تیجس طیاروں کی عراق کو فروخت کے لیے مذاکرات کرتا رہا ہے، لیکن یہاں بھی اسے جنوبی کوریا کے ہاتھوں ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور عراقی فضائیہ نے بھارتی لڑاکا طیارے تیجس کو رد کر کے جنوبی کوریا سے 24 T-50 لڑاکا طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کر لیا تھا۔ اگر کبھی JF-17 تھنڈر اور بھارتی تیجس آمنے سامنے آ گئے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہاں بھی ہمیشہ کی طرح رسوائی ہی بھارت کا مقدر بنے گی، انشاءاللہ۔